بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشکال و دفع۔ ہم نے بتایا کہ مقدمہ غیری جو ہے وہ بذات خود ثواب اور عقاب نہیں رکھتا، اور یہ بھی بیان کیا کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اشکال ہوا ہے کہ پھر طہارات ثلاثہ جو ہیں وہ کس طرح سے ثواب اور عقاب رکھتی ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا اشکال جو تھا وہ یہ تھا کہ تمام مقدمات جو ہیں وہ توسلی ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے ہدف جو ہوتا ہے وہ غیر تک پہنچنا، واجب نفسی تک پہنچنا ہوتا ہے، تو اس میں قصد قربت جو ہے وہ شرط نہیں ہونی چاہیے، جبکہ یہ وضو جو ہے وہ ایسا مقدمہ ہے جس میں قصد قربت اور قصد امتثال بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اب اس کا کیا جواب دیا جائے؟ الاول کے ضمن ہم نے وہ اشکال پڑھ لیا تھا، آج ثانی کے ضمن میں ہم اس کا جو ہے وہ جواب ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا جواب جو ہے فتحقیقوں سے لے کے ففہم تک، یہ مصنف علیہ رحمہ کا مرحوم آخوند خراسانی کا جواب ہے کہ جو انہوں نے ذکر فرمایا ہے، اور اس جواب کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی طہارات ثلاثہ جو ہیں یہ دو امر رکھتے ہیں، ایک امر نفسی ہے البتہ استحبابی ہے، دوسرا امر جو ہے وہ غیری ہے اور وجوبی ہے، اور ان کا جو ثواب رکھنا ہے یا جو قصد قربت اس میں شرط ہے وہ امر نفسی استحبابی کی وجہ سے ہے، اور واجب غیری ہونے کے اعتبار سے جو ہے یہ نہ ثواب رکھتے ہیں نہ ہی قصد قربت جو ہے وہ ان کا کرنا لازمی ہے۔ بے الفاظ دیگر تعبدی ہونا اور ثواب رکھنا دونوں چیزیں جو ہیں یہ ان کے استحباب رکھنے کی وجہ یہاں پہ وہ ٹوٹا نہیں ہے، لہذا مصنف فرماتے ہیں فتحقیق ان یقال، تحقیق یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ ان المقدمۃ فیہا بنفسہا مستحبۃ و عبادت، مقدمہ جو ہے ان دونوں موارد میں یا ان طہارات ثلاثہ میں، فیہا کی ضمیر جاتی ہے طہارات ثلاثہ کی طرف، یہ جو مقدمہ ہے ان طہارات ثلاثہ میں بنفسہا مستحبۃ و عبادت، یہ مستحب اور عبادت ہے، بے الفاظ دیگر ان کے لیے ایک امر استحباب یہ نفسی موجود ہے، وغایتها انما تکون متوقفۃ علی احدی هذه العبادات، اور اب جب یہ امر غیری کے لیے، امر نفسی کے لیے غایت بنے ہیں، بے الفاظ دیگر اس کے لیے وہ مقدمہ بنے ہیں، تو اس صورت میں طہارات ثلاثہ کی جو غایت ہے بے الفاظ
مرتب ہونے کے اشکال کو یہ دفع نہیں کرتا. کما لا یخفا، جس طرح سے یہ چیز جو ہے وہ مخفی بھی نہیں ہے.